وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ تکاثر کی میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین۔ وہ پوری تفصیل آگے آتی ہے۔ کچھ تذکرے ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بھلے نہیں لگتے۔ قبر کا تذکرہ دل کو اچھا نہیں لگتا۔ دوسروں کی قبر کھودنا، ان کو قبروں میں اتارنا، ان کے لیے تعزیت کرنا، ان کے چہلم اور سوئم میں شریک ہو جانا، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ معاشرتی تقاضے پورے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں پورے ہوتے۔ اپنی قبر کے بارے میں نہیں۔ ہر بندہ یہی توقع لیے بیٹھا ہے کہ مجھے بھی بہت سا وقت میرے لیے باقی ہے۔ سب کو یہی توقع ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس وقت ہوش نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کیا دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، پھر غلطی کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر غلطی کرتا ہوں۔ سارا دن میرا یہی سلسلہ چلا رہتا ہے۔ ہر روز صبح اٹھ کے کہتا ہوں یا اللہ آج کسی کی میں غیبت نہیں کروں گا، کسی بچے کو ڈانٹوں گا نہیں، سخت بات نہیں کروں گا، اپنا دن اچھا گزاروں گا۔ سارے صبح وعدے کرنے کے بعد اور پھر دن جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس سے سخت بات کہہ دی، یہ کام چھوڑ دیا۔ سورج غروب ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں میرے دامن میں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے جب آپ کو موت آئے گی؟ تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ میں بتاؤں آپ کو؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ جب فرشتہ اجل نے آپ کی روح قبض کرنی ہے نا، روح، اور سیدھی روح آپ کو اوپر جانی ہے، آپ کو ریشمی غلاف میں آپ کی روح کو لپیٹ کے، چونکہ آپ مومن مسلمان ہیں نا، وہ جو کپڑا اوپر سے ریشمی غلاف آئے گا نا، چادر، مسلمان ہیں نا آپ، خوشبودار ہوگا، اس پہ لپیٹ کے روح سیدھی اوپر پرواز کرے گی۔ اور جو پہلی بات آپ نے اپنے رب سے کہنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کہنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99، اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنی ہے نا تو پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے کہنا ہے قال رب ارجعونی، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، ایک دفعہ صرف۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99، اسی وقت آپ کی روح نے شور مچا دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک دفعہ بھیج کے دیکھ، ایک دفعہ دیکھ، پھر دیکھ میں ایسے اعمال کروں گا، ایسے اعمال کروں گا کہ تیرے فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے، تیری مخلوق بھی ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ بدن ابھی وہی موجود ہے چارپائی پہ جہاں مجھے ڈیتھ ہوئی ہے، بدن وہی موجود ہے، ایک دفعہ لوٹا کے دیکھ تو صحیح۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا کہ نہیں مرا نہیں تھا، شاید سانس رکی تھی، دوبارہ زندہ ہو گیا، تو ایک دفعہ بھیج دے۔ فیما ترکت، جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا اب دیکھ میں کیسے صدقے، کیسے خیرات اور کیسے نیک اعمال کرتا، ایک دفعہ بھیج۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے یہ اس کی روح میں نے قبض کروائی ہے، کی ہے نا، یہ اس کی منہ کی باتیں ہیں، یہ منہ کی باتیں کر رہا ہے، ایک دفعہ بھیج۔ یہ وہی حرکتیں دوبارہ جا کے پھر کرے گا، یہ باز آنے والا نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال عمر میری، یہ تو ہوش نہیں آیا، تب ہوش نہیں آیا، اب کہتا ہے واپس بھیج دے، ایک دفعہ بھیج کے دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں قَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو صرف اس کے منہ کی باتیں، ملائکہ ابھی اس کو واپس بھیجوں میں روح، پھر دیکھنا وہی کرتوت کر کے واپس آئے گا، یہ باز آنے والا نہیں ہے۔ اگر باز آنے والا ہوتا تو پہلے 60-70 سال عمر تھی، باز نہ آ جاتا، رکنا جاتا، تب تو اس کو سمجھ نہیں آئی، اب کہتا واپس بھیج دے۔ اللہ فرماتے کل من علیہا فان، یہ نہ سمجھ کہ تجھے میں نے فنا کر دیا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا، یبقى رب وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام،
صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنی ہے۔ آپ کے والد کو لیا رب نے، آپ تیاری کریں۔ آپ کے گھر میں قدم رکھ لیا، موت نے قدم رکھا ہے نا، دہلیز کراس کر لی ہے، اب اپنی تیاری کریں۔ آپ کو دیکھیں اب آپ کے ساتھ اب آپ کی باری ہے۔ وہ تو جانے والے چلے گئے، میں بھی ان کے شریک تھا، ان کے والد صاحب کے اصالہ ثواب کی محفل میں، تو آپ تیاری رکھیں نا۔ آپ گھر میں سے ایک بندہ اٹھ جاتا ہے، دوسروں کو فکر نہیں ہوتی۔ تیاری رکھنی چاہیے بندے کو، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ کس کو نہیں چھوڑنا؟ ڈیتھ۔ موت جو ہے اسے متشکل کیا جائے گا، پرسونافائی کیا جائے گا موت کو۔ آفٹر پرسونیفیکیشن اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 7053، سعید خدری صحابی رسول اس حدیث کے راوی، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم موت کو سرمئی، حدیث پاک میں آتا ہے سرمئی مینڈھے کی شکل میں دے دیں گے۔ سرمئی رنگ کا مینڈھا ہوگا، اس کو متشکل کر دیا جائے گا، حتیٰ یجعلوا بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے مابین اس مینڈھے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ موت کو جو مجھے اور آپ کو آنا ہے ابھی، اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اہل جنت سے پوچھا جائے گا حل تعرفون ھذا، اے جنتیوں پہچانتے ہو نہ؟ تو جب آپ کو موت آئی آپ کو پتہ نہیں مجھے کیا آ رہا ہے؟ پتہ ہوتا ہے جب روح قبض ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، جہاز کریش ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، روح نے پرواز کرنی، کوئی تو لے کے جائے گا نا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے، بندہ پہچان لیتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل تعرفون ھذا، اللہ فرمائے گا اسے پہچانتے ہو؟ فیقولون نعم ھذا الموت، یہ جنتی ہیں، اللہ پہچان لی، یہی تو موت ہے، اس نے تو ہمارا کام تمام کیا تھا، اس کو ہم نے پہچان لیا۔ پھر اہل نار سے پوچھا جائے گا حل تعرفون ھذا، وہ گردنیں اٹھا کے کہیں گے نعم ہم نے پہچان لی، ھذا الموت، یہ موت ہے۔ فیؤمر بہ فیذبح، پھر حکم دیا جائے گا اسے ذبح کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم یقال یا اہل الجنہ، پہ اہل جنت سے کہا جائے گا خلودن، یہیں رہو، خلودن یہیں رہو، اب موت نہیں آئے گی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ و یا اہل النار، اور اے جہنم والو خلودن، رکے رہو، اب موت نہیں آئے گی۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، اہل جنت کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ نہ تو اگر ابھی آپ کو پتہ چل جائے آپ کو موت نہیں آنی، لے اس کے بعد اپنے جذبات اور احساسات دیکھیے گا، آپ کے تو قدم زمین پر نہیں ٹکنے جب پتہ چل جائے کہ آپ لافانی ہو چکے ہیں، آپ کو فنا نہیں ہے، آپ نے قیامت تک چلنا ہے، تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جنتی بھی خوش ہو جائیں گے اور جہنم والے کیا ہوں گے؟ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، ان کے غم میں شدت کا اضافہ ہو جائے گا۔ جہنمی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ تھوڑے دن کا عذاب ہے، پھر موت آئے گی، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اب نہیں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تمہیں جو ہے وہ اپنے حساب کتاب کو چکانا ہے اور اپنا انجام کو بھگتنا ہے۔ دیکھا نہیں نیو ایئر نائٹ کیسے منائی ہے؟ رات 12 بجے اتنی فائرنگ، اتنی موسیقی، آنکھ کھل گئی، نہیں نیند آئی اس کے بعد، ایسی خوفناک آوازیں تھیں اڑوس پڑوس میں۔ اوپر سے ایک مولانا نے، ساتھ مسجد ہے، انہوں نے اونچی اونچی آواز میں اسپیکر آن کر کے اور نعت شریف اور درود پاک شروع کر دی۔ میں کہ اب آپ کی کسر باقی تھی، ادھر وہ، بس پھر رات گزر گئی، ایسے بیت گئی رات۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 46، جب قبروں میں آپ نے اترنا ہے نا، قبروں میں اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنمیوں کے لیے صبح اور شام انہیں آگ دکھائی جائے گی، عذاب دکھایا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو عذاب جو ہے دکھایا جاتا رہے گا، ان کا عذاب جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ امام مسلم کی حدیث، رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو صبح و شام اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں جا کے بس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ میں ایک حکایت پڑھا کرتا تھا پرانی کتابوں میں، بادشاہ نے کہا کسی سے، پنشمنٹ کے ڈیفرنٹ ویز تھے، اس نے کہا یہ بکری لے جاؤ، اور اس کو 2 بندوں کو بکریاں دی کہ ان کو لے جاؤ، اور اس کے بعد پھر کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھا کھانا کھلانا ہے، ساتھ اپنے اہلکار مقرر کر دیے کہ اس بکری کو خوب کھلانا ہے، لیکن آفٹر اے منتھ اور 3 منتھ جب یہ واپس آئے گی تو بکری کا ویٹ گین نہیں ہونا چاہیے،
وزن نہیں بڑھنا چاہیے، بکری کا وزن سیم رہنا، اگر نہ بکری کا وزن بڑھا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اسے ایک دانا نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، ایسا کرو، پہلے بکری کو خوب، جو یہ کھلاتے ہیں نا بادشاہ کے کارندے، اس کو جتنا اچھی خوراک دیتے ہیں، ظاہر ویٹ تو گین کرتا ہے جانور، بلکی ہو جاتا ہے، کہا جب کھلا دیا کرے اچھی طرح چلے جائیں، اس کو شیر کے سامنے کھڑا کر دیا کرو، باندھ دیا کرو۔ وہی 2-3 مہینے بعد جب بکری دوبارہ گئی، وزن کیا تو بکری کا وزن مینٹین تھا اور دوسرے کی بکری کا وزن بہت بڑھ گیا تھا۔ اس سے وہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ خوف انسان کو کہیں بھی قرار نہیں لینے دیتا۔ جو فیئر ہوتا ہے نا، فیئر اور خوف انسان کو کہیں قرار نہیں لینے دیتا۔ صبح و شام اگر مجھے قبر کے اندر جہنم دکھائی جائے، اس کا عذاب دکھایا جائے، تو میں قبر کے اندر بے قرار رہوں گا یا قرار آ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام انہیں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جنتی کو جنت کا، یقال مقعدک حتی یبعثک اللہ لاہ یوم القیامت، یہاں تک کہ اللہ قیامت قائم فرما دے گا اور آپ قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ آپ قبروں سے باہر آ جائیں گے، ہم بھی قبروں سے باہر آ جائیں گے، صبح و شام ٹھکانہ دکھایا جاتا رہے گا۔ باغ بنو نجار، خچر بدکا خچر، رسول کریم علیہ السلام نے بدکنے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا ان ہذہ الامت تبتلی فی قبورہا، فرمایا یہ وہ یہودی پہلے جو شرکیت تک جا پہنچے، یہ ان کی امت ہے جن کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات سننے والی ہے، یہ بات آپ نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا، اگر مجھے تمہارے اپنے مردے قبر میں دفن کرنے کا خوف نہ ہوتا، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ جس طرح تم مجھے دکھاتا ہے قبر میں کیا عذاب اور کیا تکلیف اور کیا ظلمت ہے، میری امت کو بھی دکھا دے۔ لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، کہیں اپنی میت کو قبر میں دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو، اس بات کا خوف ہے۔ میں دعا نہیں کرتا، وگرنہ ہر مومن مسلمان کو اپنی میت کے ساتھ ہونے والے سلوک کی خبر ہو جاتی اور وہ سنتا جو میں سن رہا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے وہ دعا نہیں کی کہ وہ تمہیں قبر کے اندر دکھا دے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ روح کو عذاب ہوتا ہے یا بدن کو؟ تو آپ نے فرمایا دونوں کو، دونوں محل ہیں۔ بدن اگر سولی چڑھنے سے، ڈیمیج ہونے سے، ڈوب جانے سے، کریش ہو جانے سے، جل جانے سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر روح کو عذاب ہوتا ہے۔ دونوں عذاب کا محل ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے، تو آپ نے فرمایا دانت کا درد کیسا ہوتا ہے؟ دانت کا درد میں نے آپ کے گھر ٹیلی فون کر کے لاسٹ ایئر پوچھا تھا کہ اسٹیبنگ پین جو ہوتی ہے ٹوتھ کے اندر، آئدر ٹوتھ از الائیو اور ناٹ، میں نے اس پر بات کی۔ ان کی زوجہ پروفیسر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ان سے میں کہ بیٹا مجھے بتا دو، یہ حدیث پاک آئی تو مجھے اس میں تھوڑی گائیڈ لائن دے دے، مجھے بتا دیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ علامہ صاحب یہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے دانت کا درد ہوتا ہے، فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے قبر بہت غصے میں ہوتی ہے اور پوچھتی ہے دفن ہونے والے سے تجھے ہوش نہیں تھا میرے اندر اترنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا سب سے پہلی قبر کا جو کام ہے، جو ہی دفن کرتے ہیں وہ پہلے میت کو جھڑک دی ہے غصے سے آ کے، جھڑکنے کے بعد اسے سوال کرتی ہے تو ہلاک ہو جائے، تجھے ہوش ہی نہ رہا کہ تو نے میری تیاری کرنی ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے کیوں نہ میری تیاری کی؟ تو ہم کب تیاری کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں تیاری کرتے۔ میں آج آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، میں سمجھا دوں گا۔ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ بچنے کا طریقہ میں بتا دوں گا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا، طریقہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ بھی بچنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے؟ ہاں تو پھر سنیے گا کیسے بچا جاتا ہے قبر کے عذاب سے۔ لمبی لمبی قصے اور کہانیاں سنا کے، واقعہ سنا کے آپ جیسے معصوم انوسنٹ لوگوں کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ آخرت کیسے سنوارنی ہے اور دنیا کیسے سنوارنی ہے۔ سارا دن سوشل میڈیا پہ آپا دھاپی اور طوفان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پہلا مرحلہ سوالات کا، قبر کے اندر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ جمعہ والے دن درود پاک
کثرت سے پڑھا کریں. میں سورہ حجر کی آیت لے رہا ہوں، حجر کی آیت نمبر 92. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ رب تو آپ کا بھی ہے، رب تو پوری کائنات کا ہے، سٹارز کا بھی ہے، گلیکسیز کا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی اہم بات کرنا ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، بہت ہی اہم بات کرنا ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں محمد مجھے تیرے رب کی قسم ہے. نہ تو رب موسیٰ بھی تو ہے، رب ہارون بھی تو ہے، رب ابراہیم بھی تو ہے، رب عیسیٰ بھی تو ہے، رب داؤد بھی تو ہے، رب یوسف بھی تو ہے، رب موسیٰ بھی تو ہے، رب آدم بھی تو ہے. نہیں، اب میں رب تو سب کا ہوں، لیکن قسم مجھے تیرے رب کی، قسم مجھے تیرے رب کی. رب میں سب کا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب پیغمبروں کا، رسولوں کا رب ہوں، لیکن جب قسم یاد کروں گا تو تیرے رب کی یاد کروں گا، اور اس محبت کی قسم جو تیرے اور میرے مابین ہے، اس محبت کی قسم جو تیرے اور میرے مابین ہے. بلکہ مجھے تو اے محبوب تیرے قول کی بھی قسم ہے. رب کس چیز کی قسم یاد فرما رہے ہیں؟ اے محبوب مجھے تیرے قول کی قسم، تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی بھی قسم ہے. وہ لفظ جن کی قسمیں رب یاد کرے وہ میرے اور آپ کے لیے غیر اہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے میں اسے غیر اہم قرار دے دوں یا آپ غیر اہم قرار دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ فرمائے کہ محبوب مجھے تیری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ اور قول کی قسم ہے. آپ کو حدیث آپ کے دل سے نہیں اترتی، آپ کی سوچ اور فکر سے نیچے سینے میں اترتی نہیں ہے. کیوں نہیں اترتی؟ یہ وہی قول ہے جس کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. یہ وہی رب ہے جو اپنے محبوب کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ، سورۃ حجر کی آیت نمبر 92، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے میں ان میں سے ہر ایک سے ایک سوال کروں گا. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں. یہ نہ بھولے رہیں کہ میں نے پوچھنا نہیں ہے. زندگی حیات دی ہے نا آپ کو، اللہ نے حیات نہیں دی. آپ سارے ہی آسودہ ہیں. میں اس کونے سے لے کے اس کونے تک جاتا ہوں اور یہاں سے لے کے یہاں تک جاتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں، مور دین 70% جن کو میں پرسنلی طور پر، ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک بندہ جس کو میں کھنگالوں دیکھوں تو اللہ نے بڑی آسودگی دی ہے، بڑی آسودگی دی ہے. مالی آسودگی ہے، جسمانی آسودگی ہے، سارے آسودہ حال بیٹھے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو اب اللہ آپ سے سوال نہ کرے، پوچھے نا آپ سے اللہ تعالیٰ. بڑی بات ہے. بیٹے کو 2000 دے کے پوچھتے پتر کتنے لائی پیسے؟ ابھی تمہیں 10,000 دیے، کہاں کیا شاپنگ کی ہے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ، چیک کرواؤ. بیگم سے پوچھتے ہیں کتنے پیسے دیے، مہینے پہلے ختم ہو گئے، کیا کیا تم نے؟ آپ پوچھنے کے مجاز ہیں تو خالق آپ سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے. فَوَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب سے اجمعین، ان سب سے ایک سوال کروں گا، ایک سوال کروں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو. یہ چھٹنے کے چکر میں فرائض نہیں چھوڑوں گا. امام ترمذی کی روایت دے رہا ہوں جی، حدیث کا نمبر ہے 1071، اور ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قبر میں اتارا جائے گا نا، قبر میں یہ لوگ اوپر کھڑے ہوں گے ہمارے لواحقین، قبر میں فوراً آئیں گے 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے. کون آئیں گے؟ ہاں یہ آئیں گے. نعت خانوں کو سنا کریں، نعت خانوں کو سنا کریں. بڑی بڑی نعت شریف پڑھتے ہیں. قبر چ فرشتیاں نے آنا تو میں انج کر دیاں گا، تو میں اونج کر دیاں گا، تو میں کہنا میں اودا مرید ہاں، تو میں کہنا میں اودا مرید ہاں، تو میں کہنا تین پتہ نہیں میں نبی دا عاشق ہاں، تو نے او کہنا، تو نے او کہنا. ہائے وائے. میں نے امام ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. میں ان سے کہتا ہوں انسان کے بچے بنو، انسان کے بچے بنو. یہ گمراہی کا جو تم نے سلسلہ پھیلا رکھا ہے نہ پھیلاؤ. اتنا بے خوف نہ کرو انہیں کہ انہیں آخرت کی تیاری کا کوئی فکر ہی نہ لاحق ہو. فرمایا 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے. مر ربو کا، ما دینو کا، من نبیوں کا. وہ سوالات جو آپ سے کریں گے ظاہر آپ جواب دیں گے. ما کنت تقول فی حاضر رجل، پوچھیں گے ایک چہرہ دکھایا جائے گا، حاضر رجل، یہ چہرہ دیکھو، چہرے کو پہچانتے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نا آپ نے کیا کہنا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقول، یہ میت کیا کہے گی؟ ما کان یقول ہوا. یہ جو چہرہ دکھایا ہے نا اے فرشتو نا، وہ آج میں ابھی ریڈیو میں نے آن کیا نا، میں راستے میں بچے سے سورۃ ملک سنتا آ رہا تھا.
میں نے ریڈیو آن کیا تو خبریں تھیں، میں کہ بیٹا خبریں لگا دو، تو بتا رہے ہیں جی وہ ایک شخص تھا راولپنڈی یا کراچی میں، اس نے ماسک پہنا خوفناک سا، اور یہ نیو ایئر نائٹ پہ لوگوں کو ڈراتا رہا، تو پولیس پکڑ کے لے گی، دبوچ لیا اور اس کو مارا پیٹا ہوگا، جو بھی لے گی پولیس اس کو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کا ایک ماسک پہننے والا چہرہ اتنا خوفناک ہے، اور جس کی خوفناکی کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی خوفناکی کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ کو ہوش ہوگی؟ ہاں، تو پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول، آپ نے پتہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمانا ہے ما کان یقول ہوا، میں خود تو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں جو میرے نبی نے مجھے فرمائی تھی۔ پتہ آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ میں جواب آپ کو بتا رہا ہوں نا، امام ترمذی کی روایت دے رہا ہوں، میں خود تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، ما کان یقول ہوا، بلکہ آپ کو وہ بات کہتا ہوں جو میرے نبی نے مجھے فرمائی اور خود فرمایا کرتے تھے۔ تمہارے سوال کا جواب وہ ہے جو میرے نبی نے جواب دیا، عبداللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ میرے سامنے چہرہ ہے، حاضہ کا صیغہ آ رہا ہے جو قریب ہو، فرمایا ہے جو میرے سامنے چہرہ دکھایا ہے، میں ان کے بارے میں وہی کچھ کہوں گا جو یہ خود فرماتے تھے، عبداللہ و رسولہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا، ہمیں تیرا پتہ تھا تو یہی جواب دے گا۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر فرشتے قبر کو حکم دیں گے ایکسٹینڈ ہو جاؤ، پھیل جاؤ، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، یہ کہہ کے فرشتے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور آپ سے کہہ جائیں گے ثم ینور له فیہ، فرمایا پھر جب تم میری گواہی دے دو گے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ، میری گواہی دے دو گے نا، ثم ینور له فیہ، پھر اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ اللہ تمہاری قبر کیا کر دے گا؟ روشن۔ لیکن گواہی کے بعد، کس گواہی کے بعد؟ ربی اللہ کے بعد نہیں، دین اسلامی کے بعد نہیں، پہلی گواہی پہ بھی نہیں، دوسری پہ بھی نہیں، تیسری پہ بھی، چوتھا جو حتمی کویسچن ہے اس سوال کے جواب پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے جواب دینے کے بعد سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، یاسم مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، آپ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا عمر تیرا کیا حال ہوگا؟ ابھی سنیے گا، کس سے پوچھا؟ رسالت مآب علیہ السلام نے عمر فاروق سے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ اللہ نے نبوت کے، پیغمبر کے سارے اوصاف اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ میں عمر تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے اس قبر میں اتارا جائے گا جو 3 ہاتھ لمبی اور 1.5 ہاتھ چوڑی ہوگی، تیرا کیا حال ہوگا؟ تیرا کیا حشر کیا ہوگا اس وقت؟ غسل کر کے قبر کے اندر خوشبو لگا کے کفن پہنا کے اتار دیا جائے گا۔ امام عبدالرزاق کی حدیث، امام بخاری کے استاد ہیں۔ پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری عقل میرا ساتھ دے گی؟ کیا میری عقل میرا ساتھ دے گی؟ فرمایا ہاں اللہ عقل لوٹا دے گا۔ تو فرمایا پھر آپ اطمینان رکھیے، عمر جانتا ہے انہیں کیا جواب دینا ہے، عمر جانتا ہے انہیں کیا جواب دینا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی اطاعت میں گزاری۔ فرماتے ہیں آپ مطمئن رہیے، عمر جواب دے لے گا فرشتوں سے کہ میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے اور میرا نبی کون ہے، میں خود جواب دے لوں گا۔ زختہ قبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے زختہ قبر سے۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھاتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زختہ کہتے ہیں بھینچنے کو، بھینچنے کو۔ آپ نے فرمایا کہ قبر انسان کو بھینچتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب قبر بھینچتی ہے تو میت کی آواز جانور بھی سنتے ہیں، مشرق اور مغرب کے سارے لوگ سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے، جنات سنتے ہیں اور جانور سنتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے دفن کیا اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا۔ انس فرماتے ہیں کہ ایک دم وصال ہو گیا، بیمار تھیں، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی پر کرم فرمایا اور زختہ قبر سے میری بیٹی کو اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زختہ قبر سے محفوظ رکھتا تو سعد بن معاذ کو رکھتا، لیکن قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا کیسی فیلنگز ہوں گی جب قبر
جھینپتی ہے تو آپ نے فرمایا دائیں پسلی بائیں آ جاتی ہے، بائیں دائیں طرف آ جاتی ہے، اور اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے، انسان نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان، مومن، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اعمال صالح کرنے والے، قبر اپنا کام کرے گی، قبر اپنا کام کرے گی، آپ کو بھینچے گی، زختہ قبر حدیث آتی ہیں، لیکن جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے زور سے دباتی ہے، بچے کو تکلیف نہیں نہ ہوتی، نہیں ہوتی نا تکلیف، حالانکہ ماں پوری قوت سے دبا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اہل ایمان کو ایسے محسوس ہوگا۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو جب زختہ قبر کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے احساسات اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ویسی راہیں کشادہ فرما دے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی قول پہ ثابت رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قول پہ ثابت رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قول پر ثابت رہیں۔ آپ سے پوچھا گیا عذاب قبر سے کوئی معمون ہوگا؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عذاب قبر سے کیسے معمون ہوا جا سکتا ہے۔ فرمایا ہاں، شہداء کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کس کو نہیں ہوگا؟ شہداء کو نہیں ہوگا، غازی کو بھی نہیں، جو سرحد سے واپس آتا ہے اس سے بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اور وہ لوگ جو سرحدوں پر، اسلامی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی زختہ قبر نہیں ہوگا۔ جن کی جمعے کو موت ہوگی یا جمعرات کو، ان پر بھی زختہ قبر نہیں ہوگا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ جمعے یا جمعرات کو موت دے دے، دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ موت جمعرات یا جمعہ کو دے دیا کرے۔ اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورہ ملک پڑھنے والے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر میں حدیث لاؤں گا، اس پر میں حدیث لاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ بات ہوئی، دو باتیں اور کرنے کے بعد میں چلتا ہوں، آپ سورہ ملک کی طرف چلتا ہوں۔ جی، مسافر کی موت، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عذاب قبر نہیں دے گا، اور عذاب قبر کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیگر اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ اس کو صبح و شام غذا دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مسافر کی موت کے بارے میں بھی اگر رسالت مآب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اصل ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا بات، اچھا آپ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، دیٹ از سفیشینٹ، جتنا آپ کہتے ہیں اتنا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، آپ سے پوچھا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من قبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف۔ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، آپ ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، ہم آپ کے۔ اب آپ نے کیا کہنا، اردو میں کہہ لیا کریں السلام علیکم یا اہل القبور، انہیں کہنا ہے کہ اہل قبور آپ پر سلامتی ہو، آپ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم کیا ہیں، نحن لکم تابعون، پیچھے پیچھے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ، انشاءاللہ جلد ہی ہم بھی آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ کچھ ہوگا تو نہیں یہ کہتے ہوئے، نہیں ہوگا کچھ، کہ وہیں نہ گر جائیے گا کہ یار یہ میں تو ان کے پیچھے جا رہا ہوں، یہ نہ صدمہ نہ پہنچ جائے دل کو، کسی سے کہنا کہ میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں، یہ کہنا ہے آپ نے کہ اہل قبور تم پہلے آ گئے، انشاءاللہ بس ابھی ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور حوصلے کے ساتھ بات آپ نے کرنی ہے، حوصلے کے ساتھ۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث پڑھی سورہ ملک کے حوالے سے، اب چلے سورہ ملک کا بتاتے، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ آپ کو علاج بتاتا ہوں، ریمیڈی بتاتا ہوں۔ میں نے زختہ قبر پر بات کی، قبر کے عذاب پر بات کی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث لے رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 1400، حدیث کا نمبر ہے 1400، کلک کیجئے گا آ جائے گی۔ قول النبی علیہ السلام سورۃ من القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے مجھ پر ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 30 آیات ہیں۔ تشفع لصاحبها
وہ اپنے صاحب کی، پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، حتیٰ یغفر لہ، اور وہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک ہے۔ امام ترمذی کی روایت اور حدیث کا نمبر 2890، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھی صحابی نے ایک جگہ خیمہ زن ہوئے، تو کہتے ہیں جب میں نے خیمہ لگایا تو رات کچھ حصہ بے قراری میں گزرا، کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا تھا اور سمجھ نہیں آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اصل میں انہوں نے خیمہ قبر کے اوپر نصب کر دیا تھا، قبر کا نشان موجود نہیں تھا، قبر کا نشان موجود نہیں تھا۔ صحابی رسول حاضر خدمت علیہ وسلم، میں نے خیمہ یوں نصب کیا اور رات بھر مجھے آواز آتی رہی۔ فرمایا تم نے جہاں خیمہ نصب کیا وہاں کسی مومن مسلمان کی قبر تھی، میرے امتی کی قبر تھی؟ تو عرض کیا وہ سورۃ ملک کی آواز آتی رہی؟ فرمایا ہاں، وہ زندگی میں بھی سورۃ ملک کبھی نہیں چھوڑا کرتا تھا، کبھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ روایت امام ترمذی کی، حدیث کا نمبر 2890۔ فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا یہ مانے بھی ہے، نجات دینے والی بھی ہے، اور بطور خاص تنجیہ من عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب سے نجات دے دیتی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دے دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حاکم کی حدیث مستدرک سے میں نے لی، فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سورہ ملک ہونی چاہیے۔ امام دارمی کی روایت، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیں، رات کو آپ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کیا تلاوت نہ فرما لیں۔ اور شعب الایمان کی روایت امام بہقی کی، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت قبر میں بھی جھگڑا کرے گی اور روز محشر بھی جھگڑا کرے گی کہ جو یہ میرا پڑھنے والا یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اگلی روایت پھر میں لے رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، جی رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو سورۃ ملک بھی ساتھ ہی داخل ہو جاتی ہے، سورۃ ملک کی کیا ہوتی ہے؟ ساتھ ہی داخل ہو جاتی ہے۔ جب عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو سامنے کھڑی ہوتی ہے، کہتی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اسے عذاب دو، سزا دو۔ سر کی طرف سے آتے ہیں پھر وہاں آ جاتی ہے، پہلو کی طرف سے، سینے کی طرف سے، ہر طرف سے آتی ہے، کہتی تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس کو عذاب دو، اور یوں وہ عذاب کو قبر سے رفع کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے۔ سورہ ملک۔ اور فرمایا، میں حدیث لے رہا ہوں جی سنن دارمی کی، خالد بن معدان صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، فرماتے ہیں کہ بہت کم مجتنب رہتے تھے، کوتاہیوں سے سرزد ہوتی رہتی تھیں، اور لیکن سورۃ ملک انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہم نے ان کو زندگی میں سورۃ ملک چھوڑتے نہیں دیکھا۔ انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہتے تھے غلطیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، پر ہر طرف سے سورہ ملک جو ہے سائبان بن کے میرے اوپر آ جاتی ہے، سورہ ملک سائبان بن کے میرے اوپر آ جاتی ہے۔ چلیں آج اتنا وعدہ تو میرے ساتھ کریں کہ آپ میں سے کوئی بھی سورۃ ملک نہیں چھوڑے گا، یہ وعدہ کریں میرے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مالک تیرے نبی نے اگر رات بغیر سورۃ ملک کے نہیں گزاری تو میں بھی رات بغیر نہیں گزاروں گا۔ بہت ہی مصروفیت ہو، بہت ہی مصروفیت، انوائرمنٹ ایسا ہو، سراؤنڈنگز ایسی ہو کہ جہاں آپ نہ پڑھ سکیں، ایٹ لیسٹ موبائل تو آپ کے پاس ہے نا، اگر خود وضو کر کے نہ پڑھ سکیں، بہت مصروف ہوں، نہ دراز ہوں بستر پر، تو کم از کم موبائل کا ہینڈ فری لگا کے سورۃ ملک ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو کان سے لگا کے سن تو لینا، عشاء کے بعد سن تو لینا کہ مالک وقت نہیں ہے تیرے سامنے، وضو کر کے، انوائرمنٹ نہیں، سراؤنڈنگ ایسی ہوتی، مسجد نہیں ملتی، نماز کا وقت نہیں ملتا، کم از کم سن تو لینا۔ لیکن آپ پر کوئی شب ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس شب آپ نے سورۃ ملک نہ پڑھی ہو یا نہ سنی ہو۔ میں نے اتنی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو قبر کے عذاب کا بتا دوں گا، میں نے آپ کو بہترین نسخہ بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ ہاں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، میں بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ گمان سے مراد یہ ہے کہ جب صحت کا زمانہ ہو تو خوف غالب ہونا چاہیے۔ آپ صحت مند ہیں نا؟ سارے ہیں نا صحت مند؟ کئی یس، ہاں الحمدللہ، کئی الحمدللہ۔
اب آپ پر خوف غالب ہونا چاہیے. اور جب موت کا سندیسہ اور پیام آ جائے، جب پتہ چل جائے کہ موت میری یقینی ہو گئی ہے، تو پھر کیا غالب ہوگا؟ امید. پھر کیا غالب ہوگی؟ امید غالب ہوگی. رسول کریم علیہ السلام نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے، حدیث ہے امام مسلم کی، حدیث کا نمبر 7101، راوی ہیں جابر بن عبداللہ، اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا لا یموتن احدکم، میں صحابہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم میں سے میرے کسی امتی کو موت نہ آئے الا وہو یحسن باللہ الظن، کہ وہ اس کے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اچھا گمان نہ ہو. اچھا گمان کیا ہے؟ اچھا گمان یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے نبیوں پر ایمان لایا، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، میں یوم آخرت پر ایمان لایا اور تیرے نبی کا امتی ہوں، اور اس امید سے تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا. تو مجھے کیا نہیں دے گا؟ یہ حسن ظن ہے. اور آپ کو حکم دیا آپ کے رسول اور پیغمبر نے کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم میں سے ہر ایک کا اللہ سے امید کا یوں دامن وابستہ ہو کہ میرا مالک رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، مجھے معاف فرما دے گا. امام مسلم کی حدیث کا نمبر 7104، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ تعالی ہر بندے کو اٹھائے گا جس خیال پر اس کو موت آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس پرسیپشن پر، جس تصور، جس فکر اور جس گمان پر آپ کو موت آنی ہے نا، جس گمان، اگر یہ گمان ہے کہ کوئی بڑا گناہ گار ہے، میں تو رب نے نہیں چھڑنا، میں تو جہنم میں جانا ہے، میرے بڑے گناہ نے میرا کی بننا ہے، ایک یہ پرسیپشن ہے، اسی پرسیپشن میں نے آپ کو دے دی، اچھی پرسیپشن. فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، امام مسلم کی روایت، بندہ جس گمان پہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی، امام مسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے سب کو لپیٹ دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا. ارتھکویک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، فلڈ آتا ہے، تو سلیکٹڈ بندے تھوڑی مرتے ہیں، سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش عذاب آتا ہے سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن ثم بعث علی اعمالہم، لیکن جب وہ اٹھاتا ہے تو تمہیں تمہارے تصور، ظن اور تمہارے اعمال پر اٹھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، آپ اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھیں گے؟ اچھا گمان رکھیں گے آپ اللہ کے بارے میں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مجھے دعا بھی کروانا ہے آپ سے، یعنی میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، امام ترمذی کی روایت ہے. اور اس سے پہلے سوچ رہا ہوں بات کر لوں آپ کے ساتھ، وقت بھی کم ہے. یہ پیپرز مجھے دیے تھے لاسٹ فرائیڈے کو کسی نے، دعا کو آخر پر مؤخر کر دیے، پہلے دعا مانگ لیں. دعا مانگ لیتے ہیں جی، پہلے دعا مانگ لیتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کے پاس ہم حاضر تھے اور اچانک وحی نازل ہو گئی اور ہم سن رہے تھے، کچھ بھی قریب نہیں تھا، لیکن جیسے مکھیوں کی تیز بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز آ رہی تھی، اور رسول کریم علیہ السلام کا سر انور جھکتا چلا جا رہا تھا. ہمیں پتہ چل گیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور آپ پسینے میں ڈوب کے شرابور ہو چکے تھے. وحی نازل جب ہوئی اس کے بعد اچانک آپ جب وحی کا تعطل ہوا تو آپ نے اپنا قبلہ رخ ہو کے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے. دعا مانگنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات نازل فرمائی ہیں. وہ دعا جو آپ نے فرمائی وہ دعا میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. جو دعا آپ نے فرمائی، پہلے میں دعا خود پڑھوں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ پھر عربی میں وہی دعا مانگوں گا جو رسول کریم علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. پھر وہ دعا میں مانگوں گا اور آپ آمین کہیں گے. پہلے آپ ٹرانسلیشن سنیں گے، اس کے بعد پھر وہ دعا مانگے. وہی دعا جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی میت میں اور سید عمر فاروق کی موجودگی میں دعا مانگی، وہ دعا ہم آج مانگیں گے. اس کے بعد دعا ہے جی، میں دعا کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. قول اللہم زدنا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمانا. ولا تنقصنا، اور اے اللہ جو عطا فرمانا اس میں کمی نہ کرنا. اس میں کیا نہ کرنا؟ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں،
آج آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، کل کو لینا پڑ جائے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ہاتھ جب یوں رہتا ہے، ایسے اوپر رہتا ہے، جب اگر نیچے آئے گا تو کیا؟ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا یا اللہ ہمیں بہت عطا کرنا، لیکن جب عطا کرنا پھر کمی نہ کرنا، پھر کیا نہ کرنا؟ کمی نہ کرنا۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُحِنَّا، اے اللہ ہمیں اعزاز و اکرام عطا فرمانا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں کیا نہ کرنا؟ رسوا نہ کرنا۔ وَآتِينَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا اور اپنی نوازشات سے محروم نہ کرنا۔ اپنی نوازشات سے، کتنی زبردست دعا ہے، کیسی جامع دعا ہے۔ فرمایا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ، یا اللہ ہمیں دوسروں پر فضیلت دینا لیکن دوسروں کو ہم پر تفوق اور فضیلت نہ دینا۔ وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنی بندگی کے لیے راضی کر دے، ہمیں اپنی بندگی کے لیے۔ آئیے میں دعا پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وحی کے نزول کے بعد آپ نے فرمایا انزل علی 10 آیات، اے صحابہ ابھی مجھ پر 10 آیات سورۃ مومنون کی نازل ہوئی۔ فرمایا من اقامہن، جو ان آیات کو پڑھے گا، ان پر عمل کرے گا، دخل الجنہ، اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ گھر جا کے سورۃ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھیے، اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اب دعا مانگ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحننا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا وارض عنا، آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جی اب ایک سوال کا جواب ہے، کوشش کرتا ہوں 2 منٹ میں وائنڈ اپ کر دوں۔ یہ مجھے کسی نے دیا تھا کویسچن، سوال دیا تھا علامہ صاحب، یہ بینک آف پنجاب، دا بینک آف پنجاب ہر فرد کا رکھے خیال، اور ہاؤسنگ اسکیم جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی اور آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے اس کو دوبارہ بھی اناؤنس کیا، اور وہ میں بس تیزی کے ساتھ اس میں جی انہوں نے آپ کو جو ٹیمپٹیشن ہے، انہوں نے یہ کہا دا بینک آف پنجاب انڈر گائیڈنس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھرو پرائم منسٹرز نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام is contributing towards country development and prosperity by fulfilling the dreams of millions through financing for affordable low cost housing۔ بس اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے میں ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو میرے پاس یہ بینک آف پنجاب کا جو کسی صاحب نے مجھے دیا، علامہ صاحب اسٹڈی کر کے بتائیں either it is based on interest or not۔ انہوں نے سٹارٹ میں لکھ دیا، انہوں نے اس میں لکھا جی وہ اپنا وہ کہتے ہیں جی یہ مارک اپ جو ہے یہ 5% fixed for the first 5 years and 7% fixed for the next 5 years۔ یہ آپ رکھ لیجیے، پتہ نہیں کس صاحب نے دیا تھا، پرائم منسٹر کی، آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی۔ میں نے وہ پڑھی آج اسٹیٹمنٹ، میں نے ڈان کے اندر دیکھی صبح اسٹیٹمنٹ، جب دفتر میں گیا اپنے، کہا تھا دا انٹرسٹ ریٹ would not be more than 5% on houses of 5 marlas and you have to pay interest or markup 5% initial stages for 5 years and no more than 7% for houses on 10 marlas and you have to pay 7% on the house of 7 marlas۔ چلے ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی میری آپ کو؟ آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ سمجھ رہے نا بات کیا ہے؟ آئیے کچھ اور بات سمجھاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ، یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ either you say mark up, interest, usury، یہی نام ہے نا؟ کوئی آپ کے پاس اور تشریح توجیہ ہے تو مجھے بتا دیجئے، مجھے اس سے کوئی غرض اور سروکار نہیں ہے، مجھے آپ کو میسج کنوے کرنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے جی؟ آپ کو میسج کنوے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس میں شامل ہیں؟ آپ اس میں اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ آپ یا ایھا الذین آمنوا میں آپ فال کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، چلے اب سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کس سے ڈر جاؤ؟
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہ سود جو تم نے شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دو. کیا کر دو؟ چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. دو باتیں ہیں، یا تو مومن کہلانا چھوڑ دو یا سود لینا چھوڑ دو. ایک کام کر لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم باز نہیں آتے، اگر باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر میرے اور میرے نبی کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر میرے اور میرے نبی کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے قوت، حوصلہ ہے اللہ سے جنگ کا، اللہ کے رسول جنگ کا. میں نے قرآن پڑھا، آگے یہ سورۃ بقرہ کی آیت چل رہی ہیں، الذین یاکلون الربا. اللہ نے یہ سود کھاتے ہیں نا جو باز نہیں آتے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، روز قیامت ان کی حالت دیکھنا کیا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 275، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کے باولا کر دیا ہو، جیسے کتا کاٹ کے باولا کر دیتا نا، ان کی یہ حالت ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کی روایت کہ میں نے جب مجھے معراج کروایا گیا تو مجھے بیفور ٹائم دکھا دیا گیا. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جہنم میں، ان کے پیٹ جو ہیں کوٹھڑیوں کی مانند باہر نکلے ہیں. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ قال ہؤلاء یاکلۃ الربا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. طبرانی کی روایت بغیر کسی تبصرے کے، ایلیبوریشن کے. عبداللہ ابن اسلام اس کے راوی، الدرہم یصیب الرجل من الربا، جس کے پاس ایک درہم 1 پینی اور 1 روپیز بھی سود کا ہے، اعظم عند اللہ من 33 زنیۃ یزنیھا فی الاسلام، وہ ایک سود کا درہم، اس کی جو ایک پینی ہے، سنگل پینی، حالت اسلام میں 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. 33 مرتبہ ایک مسلمان مومن زنا کرتا ہے، اس کا گناہ میزان کے ایک پلڑے میں، اور سود کا ایک درہم جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں. ابن ماجہ کی روایت سنا دوں آپ کو؟ ہاں، ابن ماجہ کی روایت سناتے ہیں، 2274 نمبر ہے، اور راوی ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. الربا 70 بابن، سود کے 70 ابواب ہیں، 70 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ ادناہا، جو سب سے کم درجے کا ہے، کالذی یقع علی امہ، اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ونس اگین، الربا 70 بابن ادناہا کالذی یقع علی امہ. There are 70 degrees of usury, there are 70 degrees of interest, and there are 70 degrees of markup. There are 70 degrees, the least of which is equivalent to a man having intercourse with his real mother. 70 دروازوں میں جو سب سے کم ہے وہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے دامن کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے لیے سنتے عطا فرما دیجیے.